بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 236 اور آیت نمبر ہے 32 اور 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون قد نعلم انہ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لعب مگر کھیل، ولہو اور تماشا، وللدار الآخرہ اور آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو؟ قد نعلم تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ کہ بے شک لیحزنک الذی آپ کو غم زدہ کرتی ہے، الذین وہ باتیں، یقولون جو وہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں ان لوگوں کا باتیں کرنا آپ کو غم زدہ کرتا ہے۔ فإنہم لا یکذبونک بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا یجحدون انکار کرتے ہیں۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو نہیں ہے دنیا کی زندگی الا مگر لعب۔ لعب کہتے ہیں اس کام کو جو بے مقصد ہو، جس کام کا کوئی مقصد نہ ہو اس کو لعب کہتے ہیں۔ لہو کہتے ہیں ہر اس کام کو جو انسان کو کسی اہم کام سے ہٹا دے، اہم کام سے غافل کر دے۔ مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، کسی نے آپ کو راستے میں کوئی اور کام بتلا دیا، اب آپ نے جو اہم کام نماز اس کو چھوڑ دیا، وہ دوسرا کام شروع کر لیا، اب یہ دوسرا کام نماز کے اس وقت میں لہو ہو جائے گا۔ اسی طرح لعب کہتے ہیں جسمانی کھیل کو۔ بہت سارے جسمانی کھیل ایسے ہیں جو بے مقصد ہیں، ٹائم پاس، ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، ایسے ہی ٹائم پاس لوگ لگے رہتے ہیں۔ اور لہو کہتے ہیں دل کے کھیل کو، یہ جو عاشقی مشوقی ہوتی ہے اس کو بھی عربی کے اندر لہو کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کسی نے آپ کو کوئی خبر دے دی، اب آپ کا دل اس کے پیچھے چلا گیا، آپ مسجد میں آ بھی گئے ہیں، نماز پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ کا دل لہو ہے، لہو کاموں میں لگا ہوا ہے، دل حاضر نہیں ہے، دل کسی اور کام میں ہے۔ تو اہم کام سے ہٹا دینا، کوئی ایسا کام جو آپ کو اہم ذمہ داری سے ہٹا دے، وہ لہو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اس لیے اس کا معنی ہم کھیل تماشا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سنجیدہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی کچھ سنجیدہ نہیں ہے، سنجیدہ ہے، لیکن جب ہم اس کو آخرت کا اس کے ساتھ موازنہ کریں گے تو یہ ایسا ہی لگے گا جیسے کھیل تماشا ہے۔ کس لحاظ سے کھیل تماشا ہے؟ اب دیکھو نا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی کتنا عرصہ ٹھہر کے آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک آدھا دن، تو یہ کھیل ہی ہو گیا نا، اس طرح بچے کھیلتے ہوں، وہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، ٹائم ہو جاتا ہے، ابا کان سے پکڑتا چل ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا، وہ یار اب بچہ کہتا ہے میں ابھی تو کھیلنا شروع کیا تھا، ٹائم بھی ہو گیا، تو ٹائم ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ کھیل تماشا ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے میں نے تو ابھی دنیا کی زندگی شروع کی تھی، ختم بھی ہو گئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔
تو یہ کھیل تماشا ہے۔ وہ جو حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ویسے تو بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر یہ کہ آپ نے وہ جو لکیر کھینچی تھی اس کے ایک گول دائرہ بنایا، ایک لمبی لکیر جو گول دائرے سے باہر جا رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ انسان کی خواہشات ہے، انسان کی مصروفیات، انسان کے کام، سارا کچھ، اور پھر فرمایا موت آتی ہے اچانک، ساری خواہشات توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو بندہ تو اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے پورے جوبن کے ساتھ، میں نے یہ بھی کرنا، میں نے مکان بنانا، گاڑی لینی، فلاں کرنا، فلاں کرنا، فلاں کرنا، فلاں کرنا، اچانک موت آ گئی۔ یہ ہے کھیل تماشا، ختم، سارا کچھ ہی ختم ہو گیا۔ بندہ سمجھتا ہے میرا گول جو ہے یہ کروڑوں روپیہ جمع کرنا ہے، کر لیا، اسی وقت موت آ گئی۔ یہ کھیل تماشا، ساری محنت ختم ہو گئی۔ اب مرنے کے بعد اگلا سلسلہ شروع ہو گیا، عمل کیا کیے، نیکی کیا کیے۔ وہ جو نے دنیا میں کروڑوں کمایا وہ دنیا میں رہ گیا، وہ ورثاء کے حوالے، اور ورثاء آپ کو مٹی کے حوالے کر دیں گے، ختم، وہ گیم اوور ہو گئی۔ عمل کیا کیا ہے، وہاں سے اصل کھیل شروع ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت بہتر ہے۔ دنیا میں گم مت ہو جاؤ، آخرت بہتر ہے۔ آخرت دنیا کے اعتبار سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کی حور دنیا میں جھانک لے ساری دنیا روشن ہو جائے، جنت کی حور کا روبٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو آخرت ہر لحاظ سے دنیا سے بہتر ہے۔ جنت میں آپ پھل کھائیں گے، پھل نام ان جیسا ہوگا، میں سیب کھا رہا ہوں، کیلا، نام رکھے ہوں گے یہی، لیکن ذائقہ وہ جنت والا ہوگا۔ تو آخرت ہر لحاظ سے خیرٌ بہتر ہے للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں۔ افلا تعقلون، ذرا سی بھی عقل نہیں ہے۔ یہ ایک تو عام سادہ سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہاں تو لوگ ہمارے سامنے ہوتا ہے نا، یہاں کس کو پتہ ہے ابھی بیٹھے بیٹھے موت آ جائے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اچانک بندے کو موت آ جاتی، ابھی بیٹھے بیٹھے ادھر ہی موت آ جائے۔ ذرا تصور کریں اللہ کے سامنے کیا لے کر گئے ہیں، کیا جمع کیا ہے جو ہم اللہ کو پیش کر سکیں گے۔ اللہ یہ ہے، اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا اے اللہ کے رسول عقل مند کون ہے؟ یہاں افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے؟ پوچھا اللہ کے رسول عقل مند کون ہے؟ میں جو موت اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ عقل مندی اس چیز کے اندر ہے۔ ہمارے ہاں یہ الگ مسئلہ ہے نا کہ دنیا کمانا عقل مندی ہے، نہیں، عقل مندی اس چیز میں ہے کہ موت اور موت کے بعد کی تیاری کیا کی ہے۔ تو وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا گھر خیرٌ بہتر ہے للذین، ان لوگوں کے لیے یتقون جو اللہ سے ڈر جائیں، جو بچ بچا کے زندگی بسر کریں گے۔ افلا تعقلون، یہ ایک سادہ سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ قَدْ نَعْلَمُ، تحقیق ہم جانتے ہیں، إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ، آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، الذین، ان لوگوں کی باتیں، یقولون، جو کہتے ہیں، جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے تھے، دل غم زدہ ہو جاتا تھا، اور میں ان کو جہنم سے روکتا ہوں، یہ رکتے کیوں نہیں؟ یہ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب تک یہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہ جنت میں نہیں جا سکتے، خواہ میرے کتنے قریب کیوں نہ ہوں، میرے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، جتنا مرضی مجھ سے پیار کرنے والے کیوں نہ ہوں، جب تک یہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اتنے غمزدہ ہو جاتے تھے، اتنے غمزدہ کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے۔ جس طرح بندہ کہتا ہے نا، بندہ کسی کے پیچھے اپنا آپ مار دیتا ہے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتا، یہ میری بات کیوں نہیں مانتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا آپ مار دیتے تھے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر آپ تو اپنا آپ ہلاک کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر دو وجہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین مانتے تھے، اپنی امانتیں رکھتے تھے، آپ کی امانت داری، دیانت داری، سچائی سے وہ لوگ واقف تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے تو سچا ہے، ہم تجھے مانتے ہیں تو سچا ہے، لیکن تیری یہ تھیوری، یہ بات نہیں مانتے کہ تو نبی ہے۔
اس کے علاوہ ہم ساری باتیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے یہ کہہ دیا، اے پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی ذات کو جھٹلا رہے۔ اللہ نے جو آپ پر قرآن نازل کیا یہ اس کو جھٹلا رہے۔ ترمذی کا حدیث ہے، ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہا کرتا تھا، میں تجھے مانتا ہوں، تو سچا ہے، عام روزمرہ زندگی میں تو سچا ہے، امانت دار بھی ہے، دیانت دار بھی ہے، لیکن یہ جو تو باتیں کرتا ہے نا، یہ جو قرآن اور یہ دین، یہ نبوت والی باتیں، اس کو میں نہیں مانتا۔ تب آپ پریشان ہو جاتے، یار مجھے سچا بھی مانتا ہے اور ایمان بھی نہیں لاتا۔ ابو سفیان نے ہرقل کے بادشاہ جب دربار میں، کافر تھا اس وقت وہ، تو اس نے پوچھا یہ آدمی کیسا ہے؟ کہا کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس چیز کو وہ مانتے تھے، آپ کی یعنی ذاتی شخصیت کو وہ لوگ مانتے تھے، آپ کی ذاتی حیثیت، ذاتی شخصیت کو مانتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے۔ آپ کو دکھ ہوتا تھا یہ میری رسالت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور اس کی وجہ بھی ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو جہل یہ کہا کرتا تھا کہ ہم اور آل ہاشم، ہم تو آپس میں حریف ہیں، ہمارا تو مقابلہ چلتا ہے، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں ہم بھی پلاتے ہیں، بڑھ چڑھ کر پلاتے ہیں، یہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہم بھی کھلاتے ہیں، یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، یہ خیرات کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، ہم تو کندھے سے کندھا ملا کر بلکہ بڑھ چڑھ کر اچھے کام کرتے ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ مقابلہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ان میں سے ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نبی ہوں، اب ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس نبوت کا انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے، پھر تو یہ ہاشم ہم سے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو ہماری بھی نصیحت یہ ہے کہ ہمیں نصیحت کرتے رہنا چاہیے، کوئی مانے نہ مانے، ہماری ذمہ داری ہے جو دین سنا ہے آگے پہنچا دیں، کسی نے ماننا ہے مان لے، نہیں ماننا نہ مانے، اس کی مرضی ہے، ہم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیات کا انکار ہے، اللہ خود ان سے پوچھے گا۔ تو بہرحال ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ دنیا محض کھیل تماشا ہے، دنیا کے اندر انسان اس قدر کھو نہ جائے کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جائے، آخرت برباد کر لے۔ تو آخرت بہتر ہے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔